بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ٹیچر سمینہ OFLS FLM3 اسکول اسلام آباد سے آپ سب کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا آن لائن کلاسز میں تیسرا سبق ہے اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے تخلیقی لکھائی۔ ٹھیک ہے، آج کا ہمارا تخلیقی لکھائی کا موضوع ہے رمضان آنے والا ہے، تو آپ کیسے خوش آمدید کرتے ہیں رمضان مبارک کو؟ رمضان مبارک میں روزے رکھنے سے ہمیں کیا کیا فائدے ملتے ہیں، اپنے الفاظ میں لکھیں۔ پیارے بچوں، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب پہ روزے فرض ہیں، ٹھیک ہے، اور سال میں ایک بار رمضان کا مہینہ آتا ہے اور اس میں ہم سب مسلمان روزے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ سب نے یہ بتانا ہے کہ آپ لوگ کیسے اپنے گھر میں تیاری کرتے ہیں رمضان کی۔ مطلب جیسے کہ میں مثال دیتی ہوں اپنی، کہ ہم لوگ جب رمضان آنے والا ہوتا ہے، جیسے ابھی بھی انشاءاللہ آنے والا ہے 24 اپریل تک، امید ہے کہ رمضان پہلا روزہ ہو جائے گا، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ مطلب تیاری شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے ایسے نماز پڑھنی، اتنے قرآن پاک پڑھنے ہیں اور اتنے نفل پڑھنے ہیں صبح کے ٹائم یا جیسے بھی، ٹھیک ہے، اور اپنے گھروں کی خاص طور پہ صفائی کرتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ سب لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ کے گھر میں کیسے خوش آمدید کرتے ہیں رمضان کو، اور ہاں اس کے بعد یہ بتانا ہے کہ کیا کیا خاص چیزیں بنائی جاتی ہیں افطاری میں آپ کے گھروں میں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے یہ بتانا ہے کہ روزے رکھنے سے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا فائدہ، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ روزے میں ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہوتا، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، سب سے بڑا فائدہ، سب سے بڑا فائدہ کہ دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور جنت الفردوس کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں نے اتنے زیادہ فائدے بتا دیے، اسی طرح سے آپ سب لوگوں نے اپنے الفاظ میں فائدے لکھنے روزے رکھنے کے، رمضان مبارک میں روزے رکھنے کے اور رمضان مبارک کے کیا فائدے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو آپ نے جس ٹائم آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے اسی ٹائم آپ نے ڈیٹ بھی لکھنی ہے اپنی کاپی کے اوپر، اور یہ عنوان لکھنا ہے، اس کا موضوع جو ہے تخلیقی لکھائی کا، یہ بھی لکھ کے آپ نے جب ہم دوبارہ سے انشاءاللہ اسکول میں ملیں گے تو آپ لوگوں نے مجھے یہ اپنا ہوم ورک چیک کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ جاتے جاتے ایک اچھی بات جو کہ پہلے بھی میں نے آپ سے شیئر کیا، آج پھر ابھی اس ویڈیو میں بھی شیئر کرتی ہوں کہ بڑوں کی ہمیشہ عزت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ کی امی ہوں، چاہے وہ آپ کے ابو ہوں یا دادا ابو ہوں یا دادی امی ہوں، بے شک وہ باہر بھی کوئی بزرگ کیوں نہ ہو، جو آپ سے بڑا ہو اس کی ہمیشہ عزت کریں اور چھوٹوں سے پیار سے بات کریں۔ پتہ ہے نا آپ سب کو، حدیث ہے نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ محفل میں سب سے چھوٹے کو پہلا فروٹ دیتے تھے جو پھل آتا تھا، اور جو بھی ان سے بڑی عمر میں ہوتا تھا تو ان کو پوری عزت و احترام دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کیا کہتے ہیں کہ جیسے کہ ہمیں اپنی قرآن پاک میں بھی ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے۔ ماں باپ کے ساتھ ساتھ ہمیں آس پاس کے جتنے بھی بڑے بزرگ ہیں یا جو آپ سے عمر میں بڑے ہوں، ہمیں سب کی عزت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔